نبی سے دور ہو جائے۔ جس کا تعلق حسین کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ بھی نہیں۔ اگر چاہتے ہو مصطفیٰ تم پہ راضی ہوں، اس کے بیٹے کے غم میں شرکت کرو، اس لیے کہ یہ مجلس نہیں ہوتی۔ واقعہ کربلا کو سن 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گیا، اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا اگر کوئی اس دل میں خواہش کرے کہ کاش ہم واقعہ کربلا میں ہوتے، امام حسین کا ساتھ دیتے اور اس لشکر میں، اس جماعت میں شریک ہوتے جو امام حسین کے ساتھ تھی، اللہ کے حبیب کے اس محبوب حسین نے استغاثہ بلند کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کربلا کو زندہ کر دیا۔ اس لیے آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرمایا کرتے تھے، جب کبھی تم مجلس پہ جاؤ امام بارگاہ میں، کوئی تم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ کہو کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ یہ کربلا ہے، یہیں پہ فیصلہ ہوگا کہ بندے کا تعلق حسین کے ساتھ ہے یا حسین کے مخالفوں کے ساتھ۔ حل من ناصر کی صدا قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی ہے۔ ہر سال 10ویں کے دن محرم میں وہ آواز پھر گونجتی ہے۔ 61 ہجری میں تو تم نہیں تھے اور آج تم موجود ہو، اگر چاہتے ہو میرے ساتھ کربلا میں آ جاؤ تو یہاں ذکر حسین میں آ جاؤ۔ یہ کربلا تمہیں بلا رہی ہے، اور وہی لوگ نبی کے قریبی ہیں جو کربلا میں آ کے حسین کا ساتھ دیتے ہیں۔ مجلس میں آنا، حسین کا ساتھ نبھانا، یہاں ذکر حسین میں بیٹھنا، یوں سمجھو کہ تم کربلا میں حسین کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ اس لیے ان عزاداروں، ان ماتمی جلوسوں، ان پیاسوں کو پانی پلانا 10ویں کے دن، یہ نہ سمجھو کہ ان ماتمیوں کو پانی پلا رہے ہو۔ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں 10ویں کے دن جو میرے جد حسین کے عزاداروں کو پانی پلاتا ہے، یوں سمجھے اس نے کربلا کے شہیدوں کو پانی پلا دیا۔ اس لیے کہ وہ فقط میدان تھا، اب یہ قیامت تک کے لیے استغاثہ امام حسین ہر روز ہمیں بلاتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کربلا میں 10ویں کا دن کوئی ایک دن نہیں ہے، اور کربلا کوئی فقط ایک زمین نہیں ہے جو عراق میں ہے، بلکہ کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا، ہر زمین زمین کربلا ہے، اور ہر دن 10ویں کا دن ہے، اس لیے کہ ہر زمین جہاں حق و باطل کی بات ہوگی، وہ زمین اس علاقے کی ہو یا کسی اور، وہ نہیں رہ جائے گی، وہ کربلا کا میدان بن جائے گی۔ اس لیے کہ کربلا میں حق و باطل کے دو گروہ ٹکرائے،
جب تک قیامت تک اب جہاں بھی حق و باطل کی بات ہوگی وہ زمین بھی زمین کربلا ہو. وَكُلُّ يَوْمٍ عاشورہ 10ویں کا دن 61 ہجری میں کربلا میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ حسین کی آواز تمہیں آج بھی بلا رہی ہے. لہذا ہر روز 10ویں کا دن ہے، جب بھی تمہیں حسین بلائے صف عزا کے لیے آواز دے، اگر تم لبیک کہتے ہو تو یوں سمجھو کربلا میں پہنچ گئے. اس لیے ہر زمین کربلا، ہر دن روز عاشورہ، فیصلہ ہر بندے کا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ کربلا میں آنا چاہتا ہے یا نہیں. کیونکہ 61 ہجری میں بھی سارے کربلا میں نہیں آئے تھے، کچھ اپنے گھروں میں آرام فرما تھے. آج بھی فیصلہ ہر بندے نے خود کرنا ہے، وہ کربلا میں جانا چاہتا ہے یا نہیں. اور پھر اگر کربلا میں آئے، یہ بھی ہر بندے کا اپنا فیصلہ، اس نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے. یہاں ان ماتمیوں کے ساتھ مل کے لشکر حسین میں شامل ہونا ہے، یا تماشا دیکھنے کے لیے آ کے لشکر یزید میں شامل ہونا ہے. اس لیے استغاثہ کربلا قیامت تک کے لیے باقی. کربلا ہمیشہ زندہ، اور خاص طور پہ ہر سال 10 محرم کو زہرا کے بیٹے کی آواز گونجتی ہے. اگر تم کربلا میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ تمہارے دل کس کے ساتھ ہیں؟ یہ فیصلہ ہر 10 محرم کو ہو جاتا ہے. تمہارے دل حسین کے ساتھ ہیں یا قاتلان حسین کے ساتھ؟ تم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ 10 محرم ہر سال ہر جگہ پہ آواز دیتا ہے، آ جاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ دو. اور پھر سارے ہی مسلمان نبی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی، لیکن یہ مجلس ہی ہے جو بتاتی ہے کہ حسین کا گروہ کون سا ہے. اس لیے کچھ دیر فرض کرو یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. مجلسیں اگر بند ہو جائیں، 10 محرم کو پتہ ہی نہ چلے کربلا میں کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں، ہر بندہ حسین کا قاتل نظر آئے. یہ شکریہ ادا کرو ان مجالس کا، عزاداروں کا، جو کم از کم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے، قاتلان حسین کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اب جہاں بھی ہوں، جس علاقے اور جگہ پہ ہوں، اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ میں کاش کربلا میں ہوتا، تو آج بھی تم کربلا میں جا سکتے ہو. صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں جہاں بھی 10 محرم کو صف عزائے حسین بچھے، اپنے سارے کام چھوڑ کے وہاں پہ جا کے پہنچ جاؤ. زہرا کے بیٹے کا، ان کی اماں کو پرسہ دو، یوں سمجھو تم کربلا میں حسین کے ساتھی ہو. اور آج کا دن فقط کوئی ایک عبادت نہیں ہے کہ ہم رو لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، ثواب کماتے ہیں. نہیں، یہ احتجاج بھی ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے. اور تم کس کے ساتھی ہو، ظالم کے یا مظلوم کے؟ اور کربلا میں 10ویں کا دن جب طلوع ہوا،
عمر بن سعد نے پہلا تیر کمان میں رکھا، تیر کو مولا حسین کے خیموں کی طرف چھوڑا، اپنے ساتھیوں سے کہا گواہ رہنا، جا کے یزید ابن زیاد کو گواہی دینا کہ حسین کو پہلا تیر میں نے مارا تھا۔ عمر بن سعد نے ابتدا کی، پہلا تیر مارا، پھر اس کے سارے ساتھیوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ میرے مولا کے کچھ ساتھی اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ جب یہ تیر خیموں تک آئے، زہرا کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا قوموا یا کرام القوم، او شریف لوگوں اٹھو، زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ اب جنگ شروع ہوئی، پہلے اصحاب کو بھیجا، مولا حسین کے ساتھی فقط 70 یا 72 یا 100 جن میں سن و سال کا فرق ہے، لیکن جذبے کا کوئی فرق نہیں۔ کوئی 13 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 32 سال کا ہے، اور کوئی 80 سال کا بوڑھا ہے، لیکن جو جذبہ کربلا میں 18 سال کے اکبر کا ہے وہی 6 ماہ کے لیے اصغر کا ہے، اور جس جذبے سے 32 سال کے عباس جاتے ہیں اسی جذبے سے 80 سال کا بوڑھا جون جاتا ہے۔ یہ ابو ذر غفاری کا غلام ہے، نام اس کا جون ہے، رنگ اس کا کالا ہے، حبشی النسل ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے۔ جب اصحاب جانے لگے یہ بھی مولا کی خدمت میں آیا، مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ زہرا کے بیٹے نے کہا جون تو تو غلام ہے، غلاموں پہ جہاد ساکت ہے۔ کہا نہیں مولا۔ فرمایا جون تو تو بوڑھا ہے، بوڑھوں پر جہاد واجب نہیں۔ بڑھاپے کا نام آیا، جون نے سر سے امامہ اتارا، اپنی کمر کے ساتھ باندھا، قد سیدھا کر کے حسین کے سامنے کھڑا ہوا، کہا مولا دیکھو میں تو بوڑھا ہوں، میں تو جوان ہوں۔ اب اس نے کیسا جملہ کہا، زہرا کے بیٹے سے جواب نہیں بن پڑا۔ مولا جانتا ہوں آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے، لونی اسود، میرا رنگ کالا ہے، میرا خون نجس ہے، آپ نہیں چاہتے میرا نجس خون آپ کے پاکیزہ خون میں شامل ہو جائے؟ اب زہرا کے بیٹے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، آیا میدان میں زخمی ہو کے گرا، اس کا رخسار زخمی ہوا، خون بہہ رہا تھا۔ مولا حسین جب اس کی لاش پہ آئے، زہرا کا بیٹا بھی زخمی تھا۔ میرے مولا نے جون کا سر اٹھایا، اس کے رخسار اپنے رخساروں کے ساتھ مس کی۔ جون کا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا۔ حسین کہتا ہے جون دیکھو، تو کہتا تھا تیرا رنگ کالا ہے، دیکھ زہرا کا بیٹا کتنا کریم ہے، میں نے اپنا خون تیرے خون میں شامل کر دیا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حسین کے لیے جان دینے کے لیے دوسروں سے پہلے جانا چاہتے ہیں۔ اصحاب کے بعد آل کی باری آئی، اولاد جعفر، اولاد عقیل کام آ چکے، پھر اولاد علی کی باری آئی۔ ایک ایک کو حسین میدان کربلا میں بھیجتے ہیں،
پھر جب وہ زین سے زمین پہ آتے ان کا لاشا اٹھا کے خیمے میں لاتے، سب کے لاشیں اٹھائے لا کے گنج شہداء میں رکھے، اکبر و قاسم کا لاشا بھی لا چکے، ایک طرف اکبر کا لاشا تھا دوسری طرف قاسم کا، درمیان میں زہرا کا پیاسا بیٹا بیٹھا، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا دوسرا قاسم کی لاش پہ رکھا، سارا آسمان کی طرف بلند کیا، کہا پالنے والے دیکھ لے، میری گود میں جو قیمتی گہر تھے میں نے لٹا دیے تیری بارگاہ، تیری راہ میں قربان کر دیے۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں ابھی حسین ایک شہید کی لاش لاتے خیمے میں، ہم اس کو رو نہ چکتے تھے کہ دوسرے شہید کی لاش آ جاتی، ہم پہلے شہید کو بھول جاتے، ایک کے بعد ایک کا لاشا، سارے گئے لیکن واپس نہیں آئے، زہرا کا بیٹا سب سے زیادہ پیاسا آخر تک رہے، ہر شہید کی لاش پہ پہنچے، اس کا لاشا لا کے خیمے میں رکھا، اور کوئی شہید ایک جگہ نہیں گرا، کوئی 3 میل پہ گرا، زہرا کا بیٹا 3 میل تک پہنچا، کوئی 5 میل پہ گرا، زہرا کا بیٹا 5 میل تک گیا، اور کوئی 7 میل پہ گرا، زہرا کا پیاسا بیٹا 7 میل تک پہنچا۔ سارے جا چکے، پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے؟ یہ تمام دنیا تک آواز پہنچی، خیمے کے در پہ شور بپا ہوا، حسین قریب ہے، اما فضا یہ گریا کیسا؟ علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا اپنے آپ کو، پہلے استغاثہ پہ فقط مولا حسین کو اصغر نے لبیک کہا ہے کوئی جو میں غریب کی مدد کرے؟ سوائے اصغر کے کسی نے لبیک نہیں کہا۔ بیٹے کو اٹھا کے لائے، تیر کا پانی پلا چکے، اب تنہا رہ گئے، دوسرا استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو غریب کی مدد کرے؟ کچھ جنات کی فوج آئی، کہا لوٹ جاؤ، میں نانا کی امت تمہارے ہاتھوں نہیں مروانا چاہتا۔ تیسرا اور آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے غیرت مند جو نبی کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ اب چلے حسین الوداع کے لیے خیمے کے در پہ، دروازہ خیمے پہ آئے، آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ یہ روایت تھا اہل بیت کے در پہ آنے والوں کا، جب کبھی کو سائل در زہرا پہ آتا، آیت تطہیر کی تلاوت کرتا، آئے 10ویں کے دن حسین آئے در زینب پہ، آیت تطہیر کی تلاوت کی، فرمایا اما فضا دیکھو دروازے پہ کون ہے؟ اب جو فضا در پہ آئی، مولا کو خون میں غلطان دیکھا، سارے جسم پہ زخم ہے، خون بہہ رہا ہے، مولا اندر آئے نا، فرمایا ہو سکتا ہے اما فضا میری حالت دیکھ کے کوئی بچہ یا بیوی برداشت نہ کر سکے۔ ثانیہ زہرا نے آواز سنی، فرمایا اما فضا میرے بھائی سے کہو خیمے کے اندر آئے، کہا بھیا ابھی میری چادر موجود ہے، تو میرے سامنے بیٹھ، میں اپنی چادر سے تیرے زخموں کا خون صاف کروں، کچھ دیر کے بعد یہ چادر لٹ جائے گی۔ زہرا کا بیٹا خیمے میں آیا، سیدھے اس خیمے میں گئے جہاں پہ حسین کا بیٹا سجاد بیمار اور زخمی حالت میں موجود،
مولا آ کے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، سجاد کا شانہ ہلایا، سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا باپ سرہانے ہے، جگہ جگہ پہ زخم ہے، کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں، خون بہ رہا ہے زخموں سے۔ سجاد نے دیکھا بابا کو، کہا بابا ہے نا حبیب ابن مظاہر، جب آپ کو زخم لگے حبیب کہاں تھے؟ بیٹا مارے گئے۔ بابا جب آپ کو تیر لگے مسلم ابن اوسجہ کہاں تھے؟ بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ پھر پوچھا بابا جب آپ کو تیر لگے بھائی قاسم کہاں تھا؟ فرمایا وہ بھی مارے گئے۔ سجاد پوچھتے رہے، حسین بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ سجاد کہتا ہے بابا جب آپ کو تلوار کے زخم لگے، این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں تھے؟ تو بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ اب سجاد ایک ایک کا پوچھتے رہے، میرے مولا جواب دیتے رہے، لیکن سجاد نے اب جو سوال کیا میرے مولا نے جواب نہیں دیا۔ کہ بابا جب آپ کو زخم لگے، این اخی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں تھا؟ اب حسین نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ عباس کی شہادت سے حسین تجربہ کر چکے تھے، بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ کہ سجاد کب تک پوچھو گے، میں کب تک بتاؤں گا؟ یوں سمجھو یا تم بچ گئے ہو یا میں بچ گیا۔ سجاد نے رخ کیا ثانیہ زہرا کی طرف، پھوپھی اماں مجھے امامہ بھی لا دو، تلوار بھی لا دو، عصا بھی لا دو۔ وہ کیا کرو گے؟ کہ عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے زہرا کے بیٹے کا دفاع کروں گا۔ سجاد نے چلنے کا ارادہ کیا۔ حسین کہتے ہیں زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کو روکو اور ایک جملہ کہا گزارو، سجاد تیرا محاذ کربلا نہیں، تیرا محاذ کوفہ و شام۔ سجاد کربلا میں مرنا آسان ہے، یہاں فقط ایک مرتبہ ذبح ہونا ہے، تو نے ہر موڑ پہ ذبح ہونا ہے، ہر دربار میں ذبح ہونا ہے، ہر بازار میں ذبح ہونا ہے، تیرا محاذ بڑا مشکل ہے۔ سجاد کو الوداع کیا، میرے مولا چلے۔ زینب سے کہا ماں جائی مجھے کوئی پرانا سا لباس لا دو۔ وہ کیا کرو گے؟